दुआएं हमें गिफ्ट दी। जी लामी اور یہاں کے یہ اسٹوڈنٹس کی اوپر ایفرٹ کریں گے اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کے حوالے سے، اور جو اسٹوڈنٹ یہاں سے آپ کے علاقوں میں جائیں فارغ ہو کر ان کو پھر آپ اپنے تنظیمی اور دعوتی جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر شامل کریں. تو یہ ڈاکومنٹری آپ کو دکھا. آج منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے ہزاروں کی تعداد میں حلقہ ہائے درود قائم ہیں، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ عشق کی بات کی جاتی ہے، حب رسول کی بات کی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق سکھائے جاتے ہیں. آج منہاج القرآن ویمن لیگ کے پلیٹ فارم سے انہی شخصیات کے کردار کو خواتین میں اجاگر کرنے کے لیے طرح طرح کی کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس کی مثال آج کی یہ کانفرنس ہے. طرح خواتین کو تربیت یافتہ بنانے کے لیے پاکستان بھر میں سینکڑوں کی تعداد میں کورسز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور سیدہ کے کردار کو اپناتے ہوئے منہاج القرآن ویمن لیگ دعوت و تبلیغ حق کے لیے، اصلاح احوال امت کے لیے، تجدید و احیاء دین کے لیے، ترویج و اقامت اسلام کے لیے سیدہ کے اسی کردار کو تھامے ہوئے ہے. منہاج القرآن کی اس بہت ہی پیاری تقریب میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے آج مجھے سعادت دی. میں تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ اور تمام جملہ فورمز کو السلام علیکم کہتی ہوں. ویمن لیگ نے اپنی جگہ اس تحریک کو آگے لے کے چلنا ہے. ایم ایس ایم نے اپنے اسکول کالجز کوئی اسٹوڈنٹ نہ رہے جہاں یہ پیغام نہ پہنچے. ڈسکشن، سیمینارز، کانفرنسز، کنونشن، ہر وہ طریقہ اپنا لیا جائے جس سے یہ پیغام ہماری بہنیں کہ وہ آئیں اور اپنا لمحہ بھیجتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ اس میں ہمیں سب کچھ میسر ہے. جو کچھ بھی
بھی ہمیں چاہیے وہ سب اس تحریک کے اندر موجود ہے. تو یہ جو ہمیں روحانی طور پہ فیضات مل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں شاید پتہ بھی نہیں چلتا یا ہم محسوس نہیں کر پاتے, تو یہ انعامات اللہ کی طرف سے بہت بڑے ہیں. ہماری اوقات ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے, نہ ہم نے اس مشن کے لیے کوئی اتنی بڑی قربانی دی اب تک, نہ ہم نے کوئی اتنا بڑا وقت دیا, نہ ہم نے مال اس طرح سے لگایا جس طرح سے لگانا چاہیے تھا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہمارے اوپر اتنی ہے تو ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر. قائد محترم سے ہم جو محبت کرتے ہیں تو یہ بالکل وہی سنت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے نا, قرآن پاک لے کر آئے, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے. تو ہمیں بھی قائد نے ایک راستہ بتایا. ہم بھٹکے ہوئے تھے, ہم غلط راستوں پر تھے, ہم دنیا میں کھوئے ہوئے تھے. انہوں نے ہمیں ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ منتخب کر کے دے دیا, اور ان کے ہم شکر گزار ہیں. وہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں, اور اب وہ ہمیں جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں اس پہ ہمیں لبیک کہنا چاہیے دل و جان سے, اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہر قسم کی قربانی کے لیے. اس میں جتنی بھی تکلیفیں آئیں ان کو کبھی شمار نہ کریں. یہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک جذبہ, ایک ولولہ دیتی ہیں. ابھی جیسے ہماری شاہدہ بہن بھی فرما رہی تھی کہ اپنی ہڈیاں گلا دیں, اور انہوں نے واقعی گلا لی, اور جنہوں نے جذبہ یہ رکھا, عہد کیا, وہ واقعی کر کے دکھا گئے. ہماری بہت پیاری اللہ تعالیٰ ان کو ملک رحمت کرے سیدہ صابرہ شاہ کوہار سے تعلق رکھتی تھی, تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں تھکا کے مار دیں. اتنا ان کا جذبہ تھا کہ قائد محترم نے ان کو کہا یہ صفات کی شیرنی ہے میری بہن. تو اللہ پاک ہمیں بھی وہ جذبے عطا کر دے, ہمیں بھی وہ توفیق دے کہ ہم بھی اس انداز سے کام کر سکیں. آپ سب بہنیں بیٹیاں گھروں سے آئی اپنا وقت نکال کر, اور آپ لوگوں نے وقت دیا. اللہ پاک آپ کا آنا, یہاں بیٹھنا, سننا سب قبول کرے, اور ہمارے اندر ایک جذبہ عطا کرے. ہماری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں کہ جو الحمدللہ شروع سے سفر میں ساتھ ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں چلا رہا ہے, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو رب العزت سے دعا ہے, اور بہت سارے لوگ بعد میں شامل ہوئے اور وہ بہت آگے نکل گئے. کیا یار مجھے اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو اس لیے ہو چکا ہے. وہ کہہ رہی ہیں اذان نہیں ہوئی لیکن وقت ہو گیا ہے. تو اچھا نہیں, اذان ہوتی تو آواز بھی آتی ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ کا پھر ایک بار شکریہ, بہت بہت شکریہ کہ جو اللہ قائد محترم ہمیں ٹارگیٹ دیتے ہیں, جو ان کی طرف سے ہمارے پاس احکامات آتے ہیں, ہم دل و جان سے لبیک کہتے ہوئے اس کام کو کرنے کے لیے چل نکلا کریں. جب بھی ہم اس معیار پہ اتر سکیں گے جو خواب ہمارے گائے ہمیں دکھا رہے ہیں, اور جو بھی آنکھوں نے دیکھا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں وہ سب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نارائن کا صدقہ ہے, وہ ان کی فیض و برکات ہے. تو آپ سب بہنوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچائے. جزاک اللہ. یہاں پر اس مقصد میں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات میں سے حصے عطا فرمائے. اے مالک, جس طرح کی جدوجہد کرنے کی نکاوش ہے ان ایک رہنے کی ہماری جن کی آج لگے طاقت ہوتی جا رہی ہے, مالک ان کی نیک ہمتوں کے صدقے سے ان کی جوانیاں ختم ہو گئی. مولا اس مشن کے صدقے ان ہمتوں اور حوصلوں کو ہمیں ہمارے اندر پیدا کرنا. اے مالک, نیک ہمتوں کے صدقے سے ہم کا دکھوں کا رکھ کرنا. ہمارے شریر کے بارے مولا ان کو ترقی سے عطا فرما. ان کا جو خواب ہے ہمارا اس خواب کو اپنی زندگی کے اندر زمین تعلق کر دے. ہماری جتنی بھی جائیدادیں ہیں ہمارے گھر پر خصوصی نظر فرما. اللہ